الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، نکاح کے احکام کا بیان، اس حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کے راوی ہیں، مختلف کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ اگر صحیح بخاری شریف جلد نمبر 3 کوئی کھول لے تو صفحہ نمبر 63 پر یہ پہلا موضوع ہے، پہلی حدیث ہے، صفحہ اول پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر کوئی ورگردانی کرے، صحیح ابن حبان رقم الحدیث 14 اس میں موجود ہے، اور مسند احمد کو دیکھو تو اس میں رقم الحدیث ہے 13,534، اور صحیح مسلم شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں رقم الحدیث آئے گی 1401، اور کنز الایمان کو دیکھا جائے تو اس میں رقم الحدیث ہوگی 5813، مسند عبد بن حمید اس میں رقم الحدیث ہے 1318، اور یہ کتب کے حوالے میں نے عرض کیے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج محترمات کے گھرانے میں 3 شخص حاضر ہوئے، اور حضور تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا کیا معمول ہے۔ جب عبادت کے بارے میں پوچھا اور سارا معمول دریافت کیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم بھی عبادت کریں گے، رب کائنات کو یاد کریں گے۔ ایک شخص کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے میں رہوں گا، روزے کو ترک نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے بچتا رہوں گا۔ 3 ابواب اور 3 ہی سوال۔ پہلا کہنے لگا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، خدا کو یاد کرتا رہوں گا، سجدہ ریزی کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ سے روزہ رکھتا رہوں گا، روزہ رکھوں گا،
روزے کو ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے بچتا رہوں گا۔ احباب ذوالفقار، جب یہ احباب گفتگو کر رہے تھے، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین جلوہ فروز ہوئے، میرے آقا تشریف لائے۔ جب حضور نے ان 3 اشخاص کی یہ گفتگو سنی تو تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین نے فرمایا کہ رب کائنات کی عزت کی قسم، یقیناً میں تم ساروں سے زیادہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں خالق کائنات سے ڈرنے والا ہوں۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے میں اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی اختیار کر گیا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور حضرت محترم اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح بھی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ انسان کو نفسی خواہشات سے بچاتی ہے، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، عبادت کرنی چاہیے، عبادت کے ساتھ انسان کو آرام بھی ضروری ہے، راحت بھی ضروری ہے، سکون بھی ضروری ہے۔ احباب ذوالفقار، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اور اس کے آگے ایک حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نے سوال کیا کہ اے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ، تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے میرے بانجے، یتیم لڑکیاں جو ان کی کفالت کرتے ہیں، والی جو ان کی کفالت کرتے ہیں، جو یتیم بچیاں جن کے زیر کفالت ہوتی ہیں، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا، تو وہ لوگ اس کے مال و دولت اور اس کے حسن و جمال میں رغبت رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یتیم بچیوں کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے حسن کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے یا ان کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، تو کیا حکم فرمایا کہ وہ کم حق مار ادا کرنے کے بعد، کم حق مار کے مطابق ان سے شادی کی خواہش کرتے ہیں، شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سیدہ کائنات نے فرمایا ان کو ان سے رک جانا چاہیے، روک دیا، کیونکہ ان یتیم بچیوں سے بے انصافی نہ کرو،
تاکہ انہیں پورا پورا حق مہر ادا کیا جائے، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو یتیم بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، یتیم بچیوں کو پالتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے ہیں، انہیں منع فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے حسن پر مال کی وجہ سے اس کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اس لیے تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے اور سیدہ کائنات نے اس حکم سے روک دیا کہ وہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور جتنے میرے دوست احباب اس پروگرام کو سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو پریشان حال ہیں، رب کائنات ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو میرے دوست احباب اس ملک سے، پاکستان سے باہر بیرون ممالک میں روزی کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اسباب پیدا فرمائے، اور جو رزق کی تلاش میں ہیں، رب کائنات ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ والسلام۔